صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ کل بتایا گیا تھا کہ مرنے کے بعد انسان کیسے زندہ ہوگا، اور یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ اپنی شان قدرت سے جب ہمیں وجود بخش سکتا ہے تو ہمیں زندہ بھی کر سکتا ہے، اور زندہ کرنا ہی ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں لوٹائیں گے اور اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ تو پیدائش بھی انسان کی مٹی سے ہے، اور ملے گا بھی مٹی میں، اور اٹھایا بھی مٹی سے ہی جائے گا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی پنگا بن کر کا ادھر والا اللہ کی شان اور اس کی قدرت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو چاہے جب چاہے وہ کرے۔ اسی لیے اس نے فرمایا کہ ہم زندہ کریں گے، اور جب زندہ ہوں گے تو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان قیامت میں پہنچیں گے، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، اور آخری ٹھکانے کی طرف کوچ ہوگا۔ آخری ٹھکانہ جو جنتی بندہ ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو شریر قسم کا ہوگا، کفر کیا ہوگا، شرک کیا ہوگا، اللہ کی ذات میں شریک کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات کا انکار کیا ہوگا، وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جو ایمان والے ہوں گے اللہ ان کے لیے راحت عطا فرمائے گا، اور انہیں اپنی رحمت سے نواز کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جنت جو ہے، جنت کل بتایا تھا کہ ہماری اس دنیا سے، جتنی ہماری یہ دنیا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑی جنت، جنت میں جانے والے آخری آدمی کو دی جائے گی۔ اب وہ آخری آدمی کون ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میدان قیامت میں حساب کتاب ایک بندے کا ہو گیا ہوگا، مطلب نامہ اعمال میں نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، تو اسے فرشتے پکڑ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے۔ جب جائیں گے تو راستے میں چلتے چلتے وہ آدمی جو جہنم میں جائے گا، جو جہنم میں جانے والا تھا، وہ آدمی کہے گا بھائی فرشتوں سنا ہے جنت بھی ہے، کہا بھائی ہے تو، مگر تم تو جنت میں نہیں، تم تو دوزخ میں جاؤ گے، تمہارا سارے کام ہو گئے، حساب کتاب ہو گیا، میدان ہو گیا، سب ہو گیا، کھل گئے۔ تو یہ کہہ دے گا بھائی وہ تو چلو صحیح ہے، ہمارے لیے جہنم کا پروانہ مل گیا ہے، مگر یار کم سے کم جنت کا دروازہ دکھا دو ہمیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم جنت کا دروازہ ہی دیکھ لیں۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار، یہ تیرا بندہ جنت کا دروازہ دیکھنا چاہتا ہے، جنت کا دروازہ دیکھنا چاہتا ہے، کیا حکم ہے تیرا، کیا آرڈر ہے تیرا؟ تو اللہ فرمائے گا دکھا دو۔ سبحان اللہ، اللہ کیا فرمائے گا؟ دکھا دو اسے جنت کا دروازہ بھی جاؤ۔ اب یہ جنت کے دروازے پہ لے جا کے فرشتے سے کھڑا کریں گے، بھئی یہ جنت کا دروازہ ہے، اور یہ بڑی دیر تک گور گور کے دیکھتا رہے گا اسے، جنت کے دروازے کو، بڑی اعلیٰ شان گیٹ ہے بھئی جنت کا، بھئی یہ تو ہوتا ہے نیک کی دروازہ ہے، اور بھی ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے اور بھی ہیں، بھئی یار ہمیں اور پوچھ والے بھی دکھا دو، یہ تو بہت خوبصورت، بہت اچھا، بڑی اچھی بناوٹ ہے اس کی، وہ کیسے وہ بھی دیکھ لیں۔
فرشتے عرض کریں گے پروردگار یہ دوسرے دروازے بھی جنت کے دیکھنا چاہتا ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ اسے دوسرے دروازے بھی دکھا دو۔ اب یہ دوسرے دروازے دیکھنے کے لیے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے جب آخری دروازے پہ پہنچے گا تو یہ فرشتوں سے کہے گا یار تم نے سارے دروازے تو دکھائی دیے، وہ جنت کے اندر کیا ہے ذرا ایک مرتبہ وہ بھی دکھا دو۔ تو فرشتے پھر عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا بندہ جنت کا نظارہ کرنا چاہتا ہے، کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائے گا جاؤ جنت بھی دکھا دو۔ سبحان اللہ ہے۔ اور حیثیت کیا ہے اس کی؟ جہنم میں جانے والا ہے، یہ جہنم میں جانے والا، پرچی اس کی کٹ گئی ہے، اس کا حساب ہو گیا ہے، کتاب ہو گیا ہے، میدان والے راستے سے گزر چکا ہے۔ تو اللہ فرمائے گا جاؤ اسے اندر کا منظر بھی دکھاؤ۔ اب اسے فرشتے لے کے چلیں گے۔ اب جب یہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں بڑے بڑے عالی شان محل، تو یہ کھڑا ہو کے دیکھے گا، کہیں آدم پیغمبر کے نام کی تختی ہوگی، کہیں اسماعیل علیہ السلام کے نام کی، کہیں ابراہیم پیغمبر کے نام کی، کہیں اور کسی کی، کہیں شہیدوں کی، ایک پڑھتا ہوا ہلکے 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 آرام سے چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا۔ فرشتے کہیں گے بھی چلو بہت دیر ہو گئی، دیکھ لی تم نے چلنا، ارے دیکھ لیں جب آرڈر مل ہی گیا، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی تو دیکھنا تو۔ اجی دیکھتے دیکھتے تختیاں پڑھتے 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 یہ ایک محل ایسا ہوگا جس کے دروازے پر کسی کا نام نہیں ہوگا لکھا ہوا۔ تو یہ کھڑا ہوگا بھائی یار اس پہ کسی کا نام نہیں ہے، بھائی یہاں بھی اس پہ کسی کا نام نہیں لکھا گیا، کہ دیکھو یار اسے اندر سے جا کے کیسی ہے اندر۔ تو فرشتے کہیں گے دیکھ لے، اسے بھی دیکھ لے جا کے۔ اب جیسے یہ اندر جائے گا تو دروازہ بند کر لے گا، اندر جا کے دروازہ بند کر لے گا۔ فرشتے کہیں گے آج تو بھائی نکلتے یہاں سے۔ بولے یار اس میں کچھ زیادہ پریشانی کی بات تو ہے نا، اب اس پہ نام کسی کا نہیں ہے، ہمارے ہی نام لکھ دو، اس پہ کسی کا نام ہی نہیں ہے، ہمارے ہی لکھ دو کم سے کم۔ فرشتے اس پہ حاوی ہوں گے، کہیں نکل نام لکھ دو نام لکھ دو۔ تو یہ کہے گا بھائی تم نے، ہم جس شریعت مطہرہ کے ماننے والے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو جنت میں چلا جائے گا باہر نہیں آئے گا۔ کیا بولا؟ جنت میں چلا جائے گا وہ باہر نہیں آئے گا، میں جنت میں آ گیا ہوں جاؤں گا نہیں۔ اب ہم جنت سے باہر نہیں جائیں گے، تم کتنا ہی زور لگا لو۔ اب فرشتوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار یہ تو عجیب بندہ ملا، پہلے دوزخ کا اسے پروانہ مل گیا، وہاں لے جا رہے تھے، ایک دروازہ دیکھنے کی خواہش کی، ہم نے دکھا دیا، پھر تو نے کہا سارے دروازے دکھا دو مولا، ہم نے سارے دروازے دکھا دیے۔ اس نے کہا جنت کا نظارہ کرو مولا، تیرے حکم سے ہم نے جنت کا نظارہ بھی کرا دیا۔ اب یہ ایک محل میں داخل ہو گیا، نکل ہی نہیں رہا ہے، مولا ہم کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا کچھ مت کرو، اس محل پہ اسی کا نام لکھ دو۔ نہیں آئی سمجھ میں؟ کی ہلکے سے زبان لگا میں کیا پتا ہم میں سے کوئی ہو ہے۔ تو اب وہ جو جنت ہوگی معلوم ہے وہ کتنی بڑی ہوگی۔ جو بندہ اتنے پھیروں سے جنت میں گیا، اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ یہ اسی طرح سے دیر سے نیک اعمال کرتا تھا، اذان بھی سوچتا رہتا تھا نماز پڑھ لوں گا، تم تو پڑھتے ہی نہیں ہو۔ اثر کی ہوئی، ارے پڑھ لیں گے، سورج ڈوبنے کے قریب ہے، جلدی جلدی گیا وضو کرا، الٹے چھلٹے سجدے کیے اور سلام پھیرا اور پھر اپنے ادھر ادھر بھاگ گیا۔ پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا تو مغرب میں پھر وہی
اللہ فرمائے گا کہ اسی طرح سے یہ نمازوں میں سستی کرتا تھا، جس طرح سے اس نے نیکیوں میں گھورماؤ پھراؤ کیا، ہم نے بھی اسے اسی انداز سے جنت عطا فرمائی۔ یہ ہے کم سے کم اس آدمی کی جنت جو اتنے پھراؤ کے بعد جنت میں جائے گا، اور ہماری دنیا سے وہ جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ تو ایمان والے کہاں پہنچے؟ زور سے بولے، جنت میں۔ اور کفر و شرک، اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے کہاں پہنچیں گے؟ جہنم میں۔ اب کفر کسے کہتے ہیں، شرک کسے کہتے ہیں؟ آج کا شرک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے۔ کسی کو ساجی بنانا رب کی ذات میں کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا مقصد یہ ہے کسی کو اللہ ماننا، کسی کو اللہ ماننا۔ جو ہم لوگ جاتے ہیں نا مزارات پر، تو یہ خبیث لوگ جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارے شرک ہے، شرک ہے، شرک شرک۔ تو کیا کوئی بندہ کسی مزار پہ جا کے انہیں خدا مانتا ہے؟ زور سے بولو ہاں یا نہیں۔ کسی اللہ کے ولی کو خدا مانتے ہو؟ صدر اللہ فاضل رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے مدرسے میں، تو نماز کے بعد جو دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں، سلامی پیش کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، تو کیا خدا سمجھ کے کرتے ہیں؟ نہیں۔ تو شریک کب ہوگا اللہ کی ذات میں؟ جب اس بندے کو خدا سمجھو گے، اس بندے کو اللہ سمجھو گے، تبھی تو شریک ہوگا، ورنہ شریک نہیں ہوگا۔ ماں کو ماں کی جگہ سمجھ لیا، بیوی کو بیوی کی جگہ سمجھ لیا، بہن کو بہن کی جگہ سمجھ لیا، بیٹی کو بیٹی کی جگہ سمجھ لیا، شریک کہاں ہوا؟ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کی طرح سمجھنے لگے تو ماں میں شریک بنا دیا، نکاح میں نکاح گڑبڑا جائے گا، نکاح کے اندر خامیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس لیے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ بنا کر، یہ لفظ یاد رکھنا، خدا بنا کر، اللہ بنا کر، خالق بنا کر، مالک بنا کر، پروردگار بنا کر، رحمان بنا کر، رحیم بنا کر، اگر کسی کو آپ شریک کرو گے معبود بنا کر، تو وہ شرک ہے۔ وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ کا بندہ مانا تو وہ شریک کہاں ہوگا؟ شریک ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق اللہ کی عبادت کے لائق، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود مگر اللہ، نہیں ہے کوئی معبود، یار دور سے تو بولا تم، مگر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، کسے؟ اپنے بندے کو، کہاں؟ مسجد اقصیٰ سے، مسجد حرام سے، مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے اور آگے کا سفر، آسمانوں کی دنیا کی سیر، جنت و دوزخ کی سیر۔ بہرحال تو شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو خدا بنا کر، اللہ بنا کر شریک کرنا ہے۔ اللہ ایک تو تو ہے، ایک بھی ہے، تو وہ شریک ہو گیا۔ اور ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک کا جو گناہ ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ مشرک بخشا نہیں جائے گا، مشرک بخشا نہیں جائے گا۔ کتنے
کچھ کر لے پاپڑ پھیل لے بخشا نہیں جائے گا۔ اب ایک اور یہ خبیث الزام لگاتے ہیں، خبیث سمجھتے ہو؟ خبیث جو اللہ کے رسول کو اپنا جیسا کہتے ہیں، جو اللہ کو کہتے ہیں جھوٹ، معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور جو رسول پاک کے لیے بولتے ہیں کہ ان کا خیال اگر آ گیا تو نماز نہ ہوگی۔ گدھے کا آ جائے، دیکھو تو کہتے باولے لوگ ہیں، گدھے کا آ جائے، پاگل کا آ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن اللہ کے رسول کا اگر آ گیا تو نماز ان کا عقیدہ ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس پیغمبر نے ہمیں نماز لا کے دی، سبحان اللہ، قرآن لا کے دیا، نماز کس کے باپ نے دی؟ رسول پاک نے دی۔ آپ کو یہ ہم قلم دے رہے ہیں، جب آپ اس قلم کو دیکھو گے کہ قاری صاحب نے پڑھاتے وقت یہ قلم ہمیں دیا، یاد آ جائے، آپ ہمیں کوئی چیز لا کے دے دیں، جب وہ ہمارے سامنے آ گئی تو ہم آپ یاد آؤ گے۔ تو نماز کس نے لا کے دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو جب ہم وضو کریں گے تب بھی یاد آئیں گے، جب ہم نیت کریں گے تب بھی یاد آئیں گے، جب ہم رکوع کریں گے تب بھی یاد آئیں گے، جب سجدہ کریں گے تب بھی یاد آئیں گے، جب ہم بیٹھیں گے تب بھی یاد آئیں گے۔ اور اللہ نے تو ایسا انتظام کر دیا کہ تو یاد کر یا مت کر، السلام علیکہ یا ایھا النبی، ہے تیار میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر اس کے بعد درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت، آل محمد پر بھی اور رسول پاک پر بھی ایسا کرم فرما، ایسا مرتبہ عطا فرما، ایسی بلندی عطا فرما جیسے حضرت ابراہیم پیغمبر کو عطا فرما۔ تو اس لیے جو ہے یہ اب ان کا کیا ہے، انہیں تو یہ تو شیطان کی چیلی چپاٹے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی کسی طرح سے بھی راستہ حق جو ہے اس سے ہٹایا جائے، اور راستہ حق جو ہے جب ہٹے گا بندہ تو شیطانیت کی طرف جائے گا، اور راستہ حق یہی ہے جس پر صحابہ چلے، جس پر تابعین تبع تابعین چلے، جس پر اغواث ابدال اقطاب چلے، جس پر سواد اعظم چلے، وہی جو ہے نیکیوں کا راستہ ہے۔ اور اسی لیے دیکھ لو پوری دنیا میں جب وہ اللہ کے راستے پر چلے تو اللہ نے بھی ان کے مزاروں کی رونقیں بنا دی۔ آج بھی دیکھ لو آدمی کے گھر کا روشنی ہو یا نہ ہو، مگر اللہ کے والے کے روزے پہ روشنی ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے صراط الذین، ان پہ تو اللہ کے انعام ہے۔ بادشاہوں کی تربتوں کا پتہ نہیں، لیکن ان کی تربتوں کا معلوم ہے، چراغ جل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، میلہ لگ رہا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ والے جو ہیں اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں۔ اس لیے جو ہے کسی غلط عقیدے پہ نہیں چلنا چاہیے۔ کل کو یاد دلا دیا امداد، یہ کہتے ہیں نا غیر اللہ سے امداد مانگنا، یہ کفر و شرک کا بیان ہے۔ کل یاد دلانا امداد، انشاءاللہ کل آگے پڑھائیں گے۔ اب وہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ ربی